بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام حج سفر محبت مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے خصوصی حج ٹرانسمیشن کے ساتھ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور آج کا موضوع دلوں کی تاریں چھیڑنے والا اور عشق و مستی کا ایک نئی جو ہے وہ کیفیات عطا کرنے والا موضوع ہے کہ حجاج کرام جب عازم حرمین شریفین ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ میں اپنے مناسک حج ادا کرتے ہیں تو ان کی تڑپ کعبے سے انہیں سوئے طیبہ بھی لے کے جاتی ہے، جہاں وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آج ہم اپنے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے سوالات کریں گے کہ اس حاضری کی اہمیت کیا ہے، اس حاضری کے آداب کیا ہیں، اور حجاج کرام جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچتے ہیں، چاہے وہ مناسک حج ادا کرنے سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، دونوں کی اپنی اپنی معنویت ہے، اور کیا اس کے اثرات ہیں اور کیا وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کیا نظر پیش کرتے ہیں اور کیا عطا ان کے اوپر ہوتی ہے۔ سوچتے سوچتے جب سوچ ادھر جاتی ہے، روشنی روشنی ہر سمت بکھر جاتی ہے، میں گزرتا تو وہاں جہاں سے گزرتا چپ چاپ، یہ ہوا کیسے مدینے سے گزر جاتی ہے، اور اڑتے اڑتے ہی کبوتر کی طرح آخر کار سبز گنبد پہ میری آنکھ ٹھہر جاتی ہے، بھلے یہ ڈور سی الجھی رہے دنیا میں شمار، زندگی جا کے مدینے میں سنور جاتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس حج سفر محبت ٹرانسمیشن میں مجھے حاضری کا موقع دیا، اور مجھے یہ آپ کا ٹرانسمیشن کا جو عنوان آپ نے رکھا یہ بڑا ہی بامعنی لگا ہے، اور اس نے دل کے نہا خانے میں سرور اور خوشی کا ایک قافلہ اتار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حج سارے کا سارا وہ یوں ہی سمجھے جیسے اپنی روشن تاریخ کے ساتھ روح کی تاریں جوڑنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بحیثیت مسلمان بندہ اپنے تاریخی ورثے سے جڑنا چاہتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہتا ہے، جی، اور ماضی سے روشنی کشید کرنا چاہتا ہے، جی، تو جب حج کے لیے کوئی بھی انسان روانہ ہوتا ہے تو اس کے دل کی ڈوری وہ حرمین طیبین کے ساتھ باندھی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کی حسین آرزویں وہ اللہ کے دربار کا رخ کرتی ہیں۔ اور مکہ شریف میں ہو یا مدینہ شریف میں ہو، وہاں وہ اس طلب میں ہوتا ہے کہ چونکہ وہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ سانسوں کی خوشبو موجود ہے، اللہ، اس لیے میں اس مہک کو
اپنی مشام جان کے قریب لانا چاہتا ہوں، اپنی مشام جان کو اس مہک سے معطر کرنا چاہتا ہوں۔ اس فضا میں نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ موجود ہیں، اور علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اما الحروف اللفظیہ تو تتشکل فی الہوائے، کہ حروف لفظیہ یہ ہوا میں متشکل ہوتے ہیں، اور قریب ہے کہ ایسا کوئی اعلیٰ ایجاد ہو جائے جس سے پرانے لوگوں کی گفتگو سنی جا سکے، جیسے آج کل یہ وائس میسج کنٹرول ہو جاتا ہے، کیپچر ہو جاتا ہے اور پھر آگے ڈیلیور کیا جا سکتا ہے۔ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا کی دولت از گفتار خیزد، جیسے حضرت مولانا روم نے بھی فرمایا۔ بالکل بالکل آپ سچ فرما رہے ہیں۔ تو وہ انسان یہ اس خواہش کے ساتھ حرمین طیبین میں جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ کہیں میری آنکھ کے ساتھ لگ جائیں اور میری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، کہیں میرے لبوں کے ساتھ لگ جائے اور میں وہ لفظ چوم لوں۔ تو بہر صورت حرمین طیبین کا سارا سفر وہ اسی جستجو میں اور اسی آرزو میں اس کا کٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تو انسان چونکہ خطا کار ہے، انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم وقت اس کو یہ احساس دامنگیر رہتا ہے کہ کوئی سبیل، کوئی طریقہ ایسا مل جائے کہ جس سے میرے گناہوں کی مجھے معافی مل جائے، جی مجھے کوئی معافی کا سندیسہ مل جائے۔ تو اللہ کریم نے ایک بہت ہی مقبول راستہ اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو اختیار کر لو تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، جی۔ اور وہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، یہاں یہ نہیں بتایا کہ 100 ظلم کر لیں، 1000 ظلم کر لیں، لاکھ ظلم کر لیں، کروڑ ظلم کر لیں، جتنے بھی ظلم کر لیں، اپنے نفس کے اوپر جتنی بھی زیادتی کر لیں، ہاں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے جاؤ کا، آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اور نبی مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کل بھی عام تھی اور آج بھی عام ہے، جی۔ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، اور آج بھی اہل دل، اہل محبت، اہل اسلام جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ کو مردہ سمجھ کے نہیں جاتے، بلکہ آپ کو جان کی جان، بلکہ زندگی کی جان سمجھ کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جی۔ اور پھر ساتھ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، جن کو بھی زنگ لگا ہوا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جاؤ کا، محبوب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے فاستغفر اللہ، وہاں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری شرط یہ ہے واستغفر لهم الرسول، میرے رسول گرامی جو ہیں وہ آنے والوں کے لیے استغفار کر دیں۔ بے شک۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آگے لام تاکید لگا کے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً اگر یہ تینوں شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو یہ آنے والے لوگ اللہ کریم کو شان توابی فرماتے ہوئے، شان توابی کا اظہار فرماتے ہوئے پائیں گے اور شان رحیمی کا اظہار فرماتے ہوئے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب 2 شرطیں تو انسان کے سامنے ہیں کہ بندہ حاضر ہو گیا، اور دوسرے نمبر پہ اس نے جا کے استغفار کر لی۔ اب تیسری جو شرط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استغفار فرمانا، تو اس بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک صحابی کے استفسار پہ آپ نے ارشاد فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ
تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور جب میں تمہاری کوئی نیکی دیکھوں گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد کروں گا، اس کا شکر ادا کروں گا کہ یا اللہ شکر ہے تو نے میرے امتی کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، اور جب میں تمہاری کوئی برائی دیکھوں گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، معافی مانگوں گا۔ تو نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عنایت تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں سے یہ کرم ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے یہ جب 3 شرطیں پوری ہوتی ہیں اور ادھر سے کرم برستا ہے تو انسان کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، اللہ، کہ جس نے اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کیا اور وہ میری زیارت کرنے کے لیے نہ آیا، جس نے میری زیارت نہ کی، فقط جفانی، تو اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ انسان جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اس کے ساتھ والہانہ پیار کرنے کے لیے، اس کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور واپسی پہ اللہ کے نبی کے ساتھ جفا کر کے لوٹ آئے، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اس لیے جس طرح حج ضروری ہے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری بھی ضروری ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے، من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت۔ سبحان اللہ۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے حنفیہ کے نزدیک علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الحنفیہ تو قالوا ان زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المندوبات والمستحبات بل تقرب من درجۃ الواجبات۔ جی، فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت یہ مندوبات اور مستحبات میں سے ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ درجہ واجبات کے قریب ہے۔ اللہ اللہ، سبحان۔ اور مالکیہ، فقہ مالکی کے لوگ وہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو عمران مالکی تہذیب المطالب میں لکھتے ہیں، ان زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجبتن، کہ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت یہ واجب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی فقہ میں بھی نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت جو ہے یہ جائز امور میں اور مستحبات امور میں سے ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ حضور شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اہتمام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اسی طرح شوافع کے نزدیک بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی بڑی دل جمی کے ساتھ اور بڑے بطیب خاطر نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ میں تو بہت شکر گزار ہوں کہ یہ جو ایک سوال ہے اس کی خاطر خواہ اور ایک بڑی خوبصورت وضاحت آپ نے فرما دی، اور مجھے حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ یعنی وہ ذات والا صفات جس کی بارگاہ سے ہمیں اللہ رب العزت کا سراغ ملا، اور جنہوں نے آداب خانہ کعبہ اور آداب بیت اللہ شریف اور حج کی وہ ساری جو بہاریں ہیں وہ عطا فرمائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو اور پھر بھی انسان کو حج کی کیفیات نصیب ہو جائیں۔ حضور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل بھی ہمارے لیے بڑی ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر طواف کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ نہ ہوں تو میں تو نگاہ اٹھا کے دیکھنا جو ہے وہ بھی اپنے لیے یہ اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو یہ اس پہ جس طرح وہ ریاض الدین صاحب نے اس پہ ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا، سبحان اللہ،
وہ کہتے ہیں جس طرف نظر نہیں آتے جی ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، واہ واہ واہ، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اب دوسرے سوال کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حجاج کرام پہنچ گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر طیبہ میں۔ شہر طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آن جا دل برست۔ تو اب آداب کیا ہیں، حاضری کیسے دیں اور کن چیزوں کا وہ خیال رکھیں؟ بہت مشکل سوال ہے جی یہ سوال۔ اس کا جواب دینے کے لیے مولانا روم اس کا جواب دیں، سبحان اللہ، مولانا جامی اس کا جواب دیں، سبحان، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا جواب دیں، اور حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ جیسے کشتگان محبت اس کا جواب دیں، سبحان، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگ اس سوال کا جواب دیں کہ جو مواجہ شریف سے جب زیارت کر کے فارغ ہوتے ہیں تو باب جبریل کے باہر اپنی داڑھی شریف سے وہاں بو کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کے لوگ اس سوال کا جواب دیں۔ بہرحال آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو میں آداب عرض کرتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھ فقیر کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس بادشاہ کے آداب بیان کرنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حرم اول یعنی کعبۃ اللہ میں جانے کے لیے وہ میقات سے احرام باندھنا، کپڑے کا احرام باندھنا ضروری ہے جی، لیکن جب بندہ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کرے تو محبت کا احرام باندھنا ضروری ہے، سبحان اللہ، شوق کا احرام باندھنا ضروری ہے، تڑپ کا اور آرزو کا احترام باندھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ میں نے دیکھا ہے مکہ شریف سے حاضری دے کر جب لوگ مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کبھی ترنم کے ساتھ کوئی شعر نہیں پڑھا، کبھی نعت نہیں پڑھی، ان کی بھی سریں آن ہو جاتی ہیں، جی جی، اور وہ بھی نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو احرام محبت باندھنا ضروری ہے کہ بندے کا ادراک، اس کا شعور وہ احرام باندھے ہوئے ہو، اور اس کے بعد پھر باوضو ہونا ضروری ہے، اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، خوشبو لگانا ضروری ہے۔ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ جیسے جیسے قریب آئے تو ویسے ہی انسان کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جب انسان پہنچتا ہے تو آج کل کچھ چیزیں ایسی دیکھنے میں آ رہی ہیں، لوگ طواف بھی کر رہے ہیں اور جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں لوگ مسجد نبوی شریف میں پھر رہے ہیں اور جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ تو کم از کم یار، جب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو کم از کم جوتے تو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں۔ اور یہ جو جوتے اٹھا کے بعض لوگ جب حاضری کے لیے آتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے تو ہاتھوں میں وہ شاپر اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح ہاتھ کھڑے کر کے وہ شاپر سمیت سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو انتہا درجہ کی بے ادبی ہے۔ اور پھر ساتھ موبائل فون آن ہے اور ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ جس بادشاہ کی خدمت میں آئے ہیں، جس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کم ہے اور باقی جہان سے رابطہ زیادہ ہے۔ باقی لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ میں اب فلان جگہ پہ موجود ہوں، اب میں باب السلام سے داخل ہو رہا ہوں، اب میں مواجہ شریف کے سامنے ہوں، اور اب میں باب جبریل سے نکل رہا ہوں، اور اب میں بقی شریف میں ہوں۔ تو یہ انتہائی غلط عمل ہے جو آج کل مروج ہے۔ وہاں جا کے تو ویڈیوز کا ہوش ہی نہیں رہنا چاہیے۔ وہاں تو بندہ اپنا دل، اپنا جگر، اپنے احساسات، اپنے مدرکات سب کو ادب کے سانچے میں ڈال کے اپنے آقا حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ یہاں ایک بات مجھے حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ رہی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں وہاں دربار اقدس میں جب حاضر ہوا، مواجہ شریف کے سامنے حاضری دی اور باہر نکلا تو مولانا عبد الباری صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بھیرا شریف جو آج کل انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہ وہاں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، حاضر تھے اور وظائف شریف پڑھ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے حاضری دی ہے؟ میں نے کہا جی دی ہے حاضری۔ پتہ ہے کیسے حاضری دی جاتی ہے؟ میں نے کہا جی بڑا مشکل سوال ہے، پتہ تو نہیں ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔
تو مجھے فرمانے لگے کہ میں آپ کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل بتاتا ہوں جی کہ جب حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے آتے تو سب سے پہلے طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں وہاں کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے سبحان اللہ، اور عرض کرتے کہ امی جان میری ساری مائیں آپ کے اوپر قربان، آپ مہربانی فرمائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں کہ میری حاضری قبول ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے، سلام پیش کرتے، آنسو بہہ رہے ہوتے اور عجیب کیفیت ہوتی آپ کی۔ اور اس کے بعد آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے۔ یہ حاضری کا طریقہ تھا حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے تو واپسی پہ جو پہلا ان کا کام ہوتا تھا وہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے سلام عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، اور پھر عرض کرتے السلام علیکہ یا ابتا۔ ان تینوں ہستیوں کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد آپ اپنے دیگر مشاغل میں مصروف ہوتے۔ تو یہ آپ کا معمول مبارک تھا۔ مدینہ طیبہ کے آداب ہی کے حوالے سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی۔ حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے وہاں حاضر تھے۔ سید زاہد صدیق شاہ صاحب جو دربار عالیہ کے مقتدر خلیفہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تھا۔ ایک بچہ وہاں فٹ پاتھ کے اوپر مدینہ طیبہ سے، جیسے وہ مسجد شریف سے باہر نکلے تو وہاں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں مختلف چیزیں، تو ایک بچہ مسواکیں بیچ رہا تھا۔ سبحان۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سلام کے لیے جا رہے تھے اور ایک والہانہ پن تھا، اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے، درود و سلام لبوں پہ جاری تھا۔ تو ہوا اس طرح کہ آپ کا پاؤں اس کی مسواکوں کو لگا اور اس کی چند مسواکیں بکھر گئیں۔ اب تو حضرت ضیاء الامت کی چیخ نکل گئی، بیٹھ کے رونے لگے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے معافی مانگنے لگے عربی زبان میں، مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو، میری شکایت نہ کرنا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور۔ بڑی لجاجت سے پاس سے گزرنے والے لوگوں کو ترس آ رہا تھا کہ آپ اتنی منت سماجت کر رہے ہیں اس بچے کی، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ جب آپ نے اس کو مجبور کیا، آپ نے فرمایا کہ کہو نا کہ میں نے تجھے معاف کیا، کہو نا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ اور جب اس بچے نے معافی کا اعلان کر دیا، وہ ارشاد فرما دیا انہوں نے، چونکہ شہر مدینہ کے باسی ہیں، ان کا ارشاد ہی ہے، تو پھر آپ نے ان سے وہ ساری مسواکیں خرید لیں اور مسواکیں ساری خرید کے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، اور اس طرح وہ بچہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو یہ عشاق کا انداز ہے۔ اور حضرت خواجہ غلام حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو ارشاد گرامی ہے، جو ربائی ہے آپ کی آداب مدینہ کے حوالے سے کمال ربائی، فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ کیا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اہل مدینہ ہیں، کیونکہ وہ اس شہر تقدس معاب کے باسی ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ان کے ساتھ بھی تکرار نہ ہو، ان کے آداب کا بھی خیال رہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، تو میں بھی ایک دفعہ حاضر تھا، تو حضرت قبلہ حاجی پیر حفیظ البرکات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، وہاں ان سے شرف نیاز ہوا، حاضری ان کے ساتھ رہی۔ تو ایک دن میں نے ان سے حرم شریف میں ہی پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں، آپ کو 40 برس یا اس سے زیادہ حاضری دیتے ہوئے ہو گئے، تو یہ بار بار کیسے حاضری نصیب ہو اور کیسے یہ کرم بالائے کرم ہوتا رہے؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے
اور مجھے فرمانے لگے کہ اگر اس کا نسخہ پوچھنا چاہتے ہو تو نسخہ یہ ہے کہ مدینے والے جو لوگ ہیں نا، اگر تمہارے ساتھ وہ 4 آنے کی نیکی کریں تو ان کے ساتھ روپیہ ریٹرن کرنا، اللہ اکبر، یعنی وہ راضی رہیں، ان کا دل نہ دکھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر کے لوگ جو ہیں ان کے آداب کا بھی خیال رہے اور وہاں کی ہر چیز کے آداب کا خیال رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس میں یہ بھی حضور فرمائیے گا کہ کچھ بزرگان دین کے معمولات اگر آپ ذکر کرنا چاہیں یا کوئی مزید اس پہ اضافہ کرنا چاہیں تاکہ پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لایا جائے۔ اس حوالے سے وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو زندگی کے قرائن زندگی کے اور آداب ہیں وہ بڑے معروف ہیں اور سب زائرین کے لیے مفید بھی ہیں کہ آپ جب بھی قضاء حاجت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تو مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر تشریف لے جاتے۔ اور ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ خلیفہ ابو جعفر منصور وہ وہاں حاضر ہوا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس نے حضرت امام مالک کو طلب کیا تو ساتھ سواری بھی بھیجی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سواری واپس بھیج دی، فرمایا میں سرکار کے اس خوبصورت شہر میں، شہر مدینہ میں، شہر طابہ میں، شہر طیبہ میں سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ علیل بھی تھے، مریض بھی تھے، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آپ وہاں تشریف لائے لیکن سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ جب آپ پہنچے تو اس وقت خلیفہ ابو جعفر منصور اندواز سے گفتگو کر رہا تھا۔ یہ اقتدار کا جو ایک نفسیات ہے اقتدار کی کہ انسان تمرد اور سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ بلند آہنگ کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ تو حضرت امام مالک نے فوراً اس کا نوٹس لیا، فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ تم کس بارگاہ میں ہو؟ جس بارگاہ کے بارے میں اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایمان والو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچا نہ کرو اور نہ آپس میں ایک دوسرے اس طرح جس طرح باتیں کرتے ہو بے تکلفی کے ساتھ، ایسے میرے نبی سے بات بھی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کے شعور بھی نہ ہو، پونجی بھی ضائع ہو جائے اور شعور بھی نہ ہو۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن مقدس میں یہ نہیں پڑھا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، اللہ کریم نے ان لوگوں کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہ آیت بھی پڑھی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ لوگ جو بے تکلفی میں حجروں کے باہر سے کھڑے ہو کے آپ کو ندائیں دیتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں، تو ان میں سے اکثر جو ہیں وہ لا یعقل اور بیوقوف ہیں، انہیں آپ کے آداب کا نہیں پتہ۔ تو یہ سارا کچھ ارشاد فرمانے کے بعد جب آپ نے یہ تلقین فرمائی تو خلیفہ ابو جعفر منصور کہنے لگا کہ اب دعا کے وقت میں منہ کس طرف کروں، قبلہ کی طرف منہ کروں یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف منہ کروں؟ تو حضرت امام مالک ارشاد فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منہ کرو، اس لیے کہ آپ تیرے بھی وسیلہ ہیں اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہیں۔ تو اس مکالمہ کے اندر بہت سارے آداب موجود ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور وہ بات بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوئے تو آپ قبر کے ساتھ چمٹ کے رونے لگے اور اتنے روئے کہ بے خود ہو گئے۔ یعنی اس قدر والہانہ پیار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربت اقدس کے ساتھ کرنا، یہ بھی ہمارے بزرگوں کا کے معمولات میں سے ہے۔ اور اسی طرح حضرت بلال کی بات تو بہت مشہور ہے کہ جب وہ شام میں چلے گئے وصال کے بعد تو سرکار نے فرمایا یا بلال ما حاضر جفوت یا بلال، کہ بلال یہ کیسی جفاکاری ہے کہ
کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ تو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت سر کے بل دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو بلال کی حالت بھی دیدنی تھی، اور اہل مدینہ کے قلبی جذبات بھی بڑے عجیب تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی باہیں حضرت بلال کے گلے میں ڈال دیں، سبحان اللہ، اور پھر کہا کہ مہربانی فرمائے نا ذرا اذان تو سنائیں۔ جی اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے کہا جی اب اذان کہنا تو مشکل ہے، لیکن جب شہزادوں نے سفارش کی تو حضرت بلال اذان کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب پہلے ہی 2 کلمات کہے تھے، اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بے خود ہو کے نیچے گر پڑے، اور اس کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکے۔ ہاں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہاں سے آئے تو آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو چوما اور آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ سارا تو یہ آج ہم نے بڑی ہی خوبصورت جو گفتگو ہے وہ سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حضرات محترم، آپ نے بڑے ہی خوبصورت یہ فرمودات اور ارشادات بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے آداب کے حوالے سے سماعت کیے۔ آخر میں عرض کروں گا قبلہ رضوی صاحب سے کہ نعت کے 1-2 اشعار اسی مناسبت سے ہو جائیں، اور پھر اسی پہ پروگرام ہمارا ختم ہوگا، اور کل انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔